لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے سرکشیوں کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ان کے سرکشیوں کے ذکر ہوئے، اور اس کے بعد بھی چند واقعات جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلقہ ہیں۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے ان سرکشیوں کا نتیجہ ذکر فرمایا۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ دلوں میں جب سختی پیدا ہو تو اس سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے قتل کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جائیداد کے خاطر بھتیجوں نے اپنے چاچے کا قتل کیا۔ قتل کے بعد شور مچایا کہ ہمارا بندہ قتل ہوا ہے، دوسرے لوگوں پہ تھوپ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اتفاق سے 40 سال پہلے جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی دن جا کے ان کو اس گائے کو ذبح کرنے کی توفیق بھی ہوئی تھی، وہ گائے بھی ذبح کی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گائے کے کچھ اندام اٹھا کے اس میت پہ مارو، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل یہ خود بتائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، قاتل وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر مر گیا وہ۔ بعض مفسرین نے لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے حکم سے مقتول نے زندہ ہو کے قاتل کا نام لیا، پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ یعنی دلوں میں اتنی سختی آ گئی تھی ان لوگوں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ان سارے واقعات کے بعد، سارے معجزات دیکھنے کے بعد۔ چاہیے تو یہ تھا ایسے حالات، ایسے معجزات دیکھتے تو دلوں میں نرمی آ جاتی۔ میدان تہ میں من و سلوہ اللہ رب العزت نے غیب کا سبب بنا دیا، لاٹھی ماری پتھر پہ چشمے جاری ہو گئے، ایک واضح معجزات۔ بحر قلزم میں راستے اللہ نے بنا دیے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ،
بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھر ایسے ہیں جن پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. تو پتھروں میں اللہ رب العزت نے یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس سے پانی نکلتا ہے، دوسرے لوگ مخلوق اللہ کی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو تم میں وہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکو. اب یہاں یہ بات پتھروں سے چشمے جاری ہونا، پانی کا نکلنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. پتھر کا گرنا اللہ کے خوف سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے جمادات میں بھی اتنا احساس رکھا ہے. جو جمادات ہے جن میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان میں بھی اللہ رب العزت نے اتنے مقدار کا حیات اور احساس رکھا ہے، ان میں بھی اللہ کا خوف. تو بعض پتھر اللہ کے خوف سے گرتے. لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صرف یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں سختی آ گئی یہی سزا ہو، ایسی بات نہیں ہے. تمہارے جتنے کرتوت ہے، جتنی سرکشیاں ہیں، وہ سب سے اللہ باخبر ہیں. اللہ رب العزت کا باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، تمہیں سزا ملے گی. دنیا میں تو دلوں میں سختی آ گئی، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دوری کے اسباب میں سے، دوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے دور ہو جائے. اللہ رب العزت کے رحمت سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب فرمایا کہ دلوں کی سختی ہے. جس کے دل میں سختی ہے، رحم ترس نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں سختی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے میرا دل نرم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کریں، اس سے دل میں نرمی آتی ہے. اپنے جو رشتہ دار ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرو. اللہ رب العزت تمہارے دل سے یہ سختی ختم کر دیں گے. تو دلوں کی سختی یہ بہت بری چیز ہے. اور دوسرا فرمایا طول العمل، لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں میں یہ سختی آئی ہوئی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور آپ مومنین فکرمند رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان قبول کریں.
اسلام میں داخل ہو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان لوگوں کے بارے میں مزید پریشانی مت کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم یہ امید رکھتے ہو ان لوگوں پہ کہ یہ ایمان لائیں گے، ہماری وجہ سے، ہماری دعوت کی وجہ سے یہ ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں ایک فریق، ایک جماعت ایسی بھی تھی، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کا کلام براہ راست سنا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، جاننے کے بعد کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر اس میں تعریف کر دی۔ اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کوہ طور پہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز بھی آئی تھی کہ یہ جو ہے یہ میرا کلام ہے، یہ لوگ واپس آ کے اپنے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو احکام عمل کر سکتے ہو کر لو، اور جو نہیں کر سکتے ان کو چھوڑو، معاف ہے۔ اب یہ ساتھ اپنے طرف سے ملایا اور تحریف کر دی۔ یہ ایسے لوگ ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے۔ لہذا تم ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، آپ کا جو کام ہے دعوت ہے، دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب آگے ایک مانتا یا نہیں مانتا ہے اس کے بارے میں پریشانی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعوت پہنچنے کے بعد اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کسی سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لا یسأل عن اصحاب الجحیم، دعوت کے بارے میں بات ہوگی کہ اس تک بات پہنچائی یا نہیں۔ بات پہنچنے کے بعد ایک بندہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں دوسرے سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ شامل یا تو مقتدا ہو کے شامل ہونا ہوتا ہے یا مقتدی ہو کے، اور ان میں نہ مقتدا بننے کی صلاحیت ہے نہ مقتدی بننے کی صلاحیت۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں شرارت بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں 10 بڑے یہودی عالم تھے، فرمایا کہ اگر یہ 10 لوگ ایمان لے آئیں دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، لیکن ان 10 میں سے صرف ایک ایمان لایا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یہود آئے، اب وہ پردے کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ کہا کہ سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، ہمارے سردار ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کا باپ سردار تھا، اس کا باپ سردار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو آپ لوگ ایمان لائیں گے؟ کہا اللہ یعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا۔ اس وقت انہی یہودیوں نے کہا
شرنا ابن شرنا و ابن شرنا، یہ شریر بندہ ہے، اس کا باپ شریر تھا، اس کا دادا شریر۔ ایک ہی مجلس میں انہوں نے یہ بات کی، تو ان لوگوں میں شرارت یعنی کہ بسی ہوئی ہے۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں میں ان کے ساتھ موافقت بھی کی، جیسے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں آئے گا، اس کا ذکر ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا مسلمانوں نے۔ ایسے بہت سارے معاملات میں، لیکن آج جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے جو کل کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ استحباب باقی ہے اور اس کی بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھے گا، میں اپنے رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوں گے۔ تو جب یہودیوں سے پوچھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے عاشورے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون اسی دن ہلاک ہوا تھا، ہم اس شکریہ کے طور پر شکرانہ کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے میں زیادہ قریب کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس دن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ایک روزہ بڑھانا چاہیے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھاؤں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھانا چاہیے، 9، 10 یا 10، 11۔ آج 9 تھا، جنہوں نے آج رکھا ہے وہ کل بھی رکھ لیں، سنت پورا ہو جائے گا، اور جو آج نہیں رکھ سکیں وہ کل اور پرسوں کا روزہ رکھ لیں، اس پہ یہ ثواب انہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک اور نہیں ملا سکتا ہے کسی وجہ سے تو وہ صرف اگر 1 دن کا روزہ رکھ لے، عاشورے کا روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت کے رحمت سے یہ امید ہے اس کو بھی یہ اجر ملے گا، کیونکہ صرف ایک روزہ رکھنا جو کراہت کا ذکر آتا ہے کہ مکروہ ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت تحریمی یعنی حرام نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر ایک روزہ رکھے گا تو اس پہ بھی اسے اجر ملے گا۔ تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ آنے والی جو آیتیں ہیں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوگا یہودیوں میں سے جنہوں نے ظاہراً ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیلاً کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔